اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع ہے صبرس، جس کے مصنف ہیں ملا وجی۔ یہ تصنیف اردو نثر کی پہلی نثری تصنیف ہے جو ملا وجی نے لکھی، اور اس تصنیف کا عہد جو ہے وہ عبداللہ قلی کتب شاہ کا عہد ہے، اور ہجری میں یہ تصنیف 1045 ہجری ہے اور 1635 عیسوی میں یہ رقم ہوئی۔ یہ تصنیف اردو نثر کے اندر ایک پہلی واحد تصنیف تھی جو باقاعدہ طور پر اپنے تمام نثری تقاضوں کو پورا کرتی تھی۔ اس داستان کا پس منظر تحقیق کے بعد پتہ چلا، چونکہ ملا وجی نے اپنے دیباچہ کے اندر کسی جگہ پر اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ یہ ایک تبعزات تصنیف ہے، یا اس نے اس سے پہلے کہیں اس قصے کو پڑھا ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ خراسان کا ایک شہر تھا نیشا پور، وہاں پہ یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری ایک شاعر تھے جنہوں نے فارسی کے اندر ایک طویل مثنوی لکھی تھی جو کہ 5000 اشعار پر مشتمل تھی۔ اس کے اندر یہ قصہ مکمل طور پر موجود تھا، اور اس قصے میں انہوں نے شہر کا نام یونان لکھا تھا، جبکہ ملا وجی نے جب اسی قصے کو نثر میں ڈھالا تو انہوں نے شہر سیستان کا ذکر کیا۔ یہ شاہ رخ مرزا کا عہد تھا جس میں یہ دستور العشاق لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے بعد اور ناموں کے ساتھ الگ الگ بھی شائع ہوتی رہی، جس میں شبستان خیال، قصہ حسن و دل کے نام سے وہ تصانیف سامنے ہیں۔ اب ہم اس کی نثر کی ملا وجی کی تصنیف کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے انگریزی میں بھی تراجم ہمیں ملتے ہیں۔ 1801 میں ڈبلن کے اندر آرتھر براؤن نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان کے اندر کیا۔ اس کے بعد ولیم پرائس نے 1828 میں اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد 1889 میں جرمن ڈاکٹر روڈالف نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ ایک تمثیلی قصہ ہے جو کہ ملا وجی نے تمثیلی کرداروں کی مدد سے اس کو پیش کیا اور بے مثال انداز میں پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قصے نے بہت زیادہ شہرت پائی اور اردو ادب کے اندر نثر کی پہلی تصنیف کے طور پر یہ سامنے آیا۔ اس میں عقل اور عشق کی جنگ، مشرق اور مغرب کی یعنی یونان کا تذکرہ، مغرب کا تذکرہ ہے، اور مشرق عشق کے ساتھ منسوب ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کہانی کا بنیادی جو محور ہے وہ آب حیات کی تلاش ہے۔ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ شہر سیستان کے بادشاہ کا نام عقل تھا، اس کے ہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام دل تھا، بڑا ذہین و فطین تھا۔ دل کو عقل بادشاہ نے ایک مملکت بخشی جسے تن کا نام دیا ہوا تھا۔ اس تن کی مملکت کا بادشاہ جو ہے وہ دل کو بنا دیا۔ ایک دن جام و مینا کھٹک رہے تھے، محفل پورے زوروں پر تھی، اور اس میں دربار میں ایک قصہ چھڑ جاتا ہے، اور وہ آب حیات کا ہے کہ اگر کوئی شخص آب حیات پی لے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اس بات نے دل بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ دل بادشاہ نے اپنے جاسوس نظر کو
اس کام پر لگا دیا کہ آپ اس آب حیات کی تلاش میں نکلیں اور آب حیات کا پتہ لگائیں کہ میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں اور میں آب حیات پینا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ جاسوس دل بادشاہ کی خواہش پر وہاں سے چل نکلتا ہے اور آگے اسے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے راستے میں اس کی ملاقات ایک ناموس بادشاہ سے ہوتی ہے۔ اس سے وہ آب حیات کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کی کوئی مدد نہیں ہو پاتی۔ وہ آگے بڑھ جاتا ہے، زود نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ اس کی ملاقات ایک رزق نامی بوڑھے سے ہوتی ہے اور وہ بوڑھا اسے اس کام سے باز رہنے کو کہتا ہے کہ دنیا میں آب حیات کا وجود ناممکن ہے، یہ تو جنت میں موجود ہے اور آپ اسے دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ بضد ہیں تو پھر اگر دنیا میں یہ موجود ہوگا تو یہ عاشقوں کے آنسوؤں کے اندر اس کا پتہ مل سکتا ہے۔ نظر وہاں سے چل پڑتا ہے اور وہ ایک قلعہ ہدایت کے پاس سے گزرتا ہے۔ قلعہ ہدایت کے پاس سے جب گزرتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات ہمت بادشاہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمت بادشاہ اسے اس مشکل اور حق خواہ سفر سے منع کرتا ہے کہ آپ اس سے باز رہیں، یہ نامراد رہنے والی بات ہے۔ لیکن جب اسے بضد دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اس بات پر بضد ہیں تو مشرق میں ایک ملک ہے جس کا نام عشق ہے، اس کے بادشاہ کے ہاں ایک بیٹی ہے اور اس کا نام حسن ہے۔ وہاں پہ حسن شہر دیدار میں رہتی ہے۔ شہر دیدار میں اس کے ہاں ایک باغ ہے جس کا نام رخسار ہے اور اس رخسار باغ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام دھن ہے۔ اس چشمے میں آب حیات موجود ہے اور وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے کیونکہ اس کے راستے میں ایک شہر سبکسار آتا ہے اور شہر سبکسار جو ہے وہاں پہ ایک رقیب نامی بادشاہ کا محافظ ہے جسے اس نے شہزادی حسن کی حفاظت کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ کوئی شخص وہاں سے گزر کر حسن تک نہیں پہنچ سکتا۔ نظر ہمت باندھ لیتا ہے اور ہمت بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ شہر سبکسار کراس کر جاتے ہیں تو اس سے آگے کامت نامی ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی، اس کے لیے خط بھی دیتا ہے ہمت کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کو شہر دیدار تک پہنچا دے گا جہاں آپ شہزادی حسن کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ نظر شہر سبکسار کو کراس کر جاتا ہے، عبور کر کے پہنچتا ہے اور کامت سے ملاقات ہوتی ہے اور کامت سے ملاقات کے بعد وہ شہر دیدار میں پہنچ جاتا ہے۔ شہر دیدار میں جب پہنچتا ہے تو شہزادی حسن تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور شہزادی حسن کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو شہزادی حسن اسے ایک ہیرا دکھاتی ہے جس میں ایک شبیہ ہے، جس کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے نظر سے کہ یہ کس کی شبیہ ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دل بادشاہ کی تصویر ہے۔ تو وہ اس کے اوپر فریفتہ ہوتی ہے اور وہ اس تک رسائی چاہتی ہے اور وہ اس سے ملاقات چاہتی ہے۔ نظر نے اسے کہا کہ وہ اس تک دل بادشاہ کو پہنچا دے گا۔ دل بادشاہ وہاں پہ جب اس کو نظر کی رسائی جو ہے وہ اس ہیرے کی وساطت سے شہر سبکسار کو بھی عبور کر جاتی ہے،
کیونکہ ہیرے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس کے پاس وہ ہوتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس کی ساری مشکلیں حل ہوتی جاتی ہیں اور وہ دل بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے اور دل بادشاہ کو سارا قصہ سناتا ہے، اور اس کے بعد دل بادشاہ عقل کی قید میں محصور ہے اور وہ عقل کی قید سے اس ہیرے کی مدد سے نکلتا ہے، اور جب عقل کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو عقل اور عشق بادشاہ کے درمیان میں بھی بہت ساری مہمات ہوتی ہیں، اور وہ ان تمام مہمات میں عقل اور عشق کی جنگ میں آخر کار دل اور حسن کی ملاقات پر بات جا ٹھہرتی ہے۔ حسن، ہمت بادشاہ اور دل بادشاہ یہ شہر دیدار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور حسن اور دل بادشاہ کی شادی پر بات منتج ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دن ہمت بادشاہ، دل اور حسن یہ رخسار باغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک کنویں پر پڑتی ہے جس میں آب حیات ہے۔ وہاں پہ ایک سبز پوش بزرگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے منسوب تھے، تو ہمت بادشاہ نے دل بادشاہ سے کہا کہ ان کی قدم بوسی کرے اور ان سے نظر عنایت چاہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا، اسے نظر عنایت اس کے اوپر ہوئی، اور ان کے ہاں حسن اور دل کے ہاں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور اس طریقے سے یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا۔ لب لباب یہ ہے کہ یہ عشق اور عقل کی ایک جنگ ہے جو کہ اس کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اس انسان کے اندر یکجا کر دیا ہے۔ اگر اس کے اندر صرف عقل ہوتی تو انسان ایک مشین ہوتا، اور اگر یہ صرف اور صرف جذبات کا انبار ہوتا تو یہ صرف اور صرف ایک بلا شبہ مجنون ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کی گھڑیوں کو اس قدر جو ہے وہ کشمکش سے بھر دیا ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور جذبات بھی ہے، اور انسان اس دوراہے پر کھڑا ہے۔ شکریہ۔